نیو شالامار کالونی. اچھا وہاں ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں دوسرا شالامار ہے, وہاں تو کارخانے بھی چل رہے ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, ایم ڈی ڈاکٹر بھی ہیں, ان کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. نیو شالامار کالونی ملتان روڈ پہ. وہ پھر الگ ہوگا جی. پھر اس کے بعد کیا کیا پھر آپ نے؟ پھر ہم نے جماعت سے رابطہ قائم کیا جو ہماری یعنی حلقے کی جماعت تھی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حل نکل آئے گا. 3-4 دن اسی طرح گزر گئے. تو میں ایک دفعہ وہاں سے آ رہا تھا دکان سے واپس, میں نے جنہوں نے دکانیں بند کرائی تھیں میں انہی میں سے ایک میرا دوست تھا, میں نے اس کے پاس گیا. میں نے کہا بھی اس طرح ہماری دکانیں بند ہوئی ہیں. تو کہنے لگا شام کو آئے نا. شام کو میں گیا تو اس کا والد صاحب ملا, کہنے لگا کہ وہ چوک میں بیٹھا ہوا اس سے بات کرو جا کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر گیا, میں ڈھونڈ رہا نہیں ملے. تو پھر میں گھر چلا گیا. گھر سے پھر دونوں بھائیوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر کسی کے پاس جاتے ہیں. تو ایک احمدی بزرگ تھے, ہم اس کے پاس گئے, کہنے لگے کہ اس طرح کرو تم فلانے آدمی کے پاس چلے جاؤ, وہ ان کا دوست ہے, کوئی نہ کوئی حل نکالے گا. وہ بھی احمدی تھا. اس کے پاس گئے, کہنے لگا کہ یہ تمہاری کوئی اپنی عداوت ہے, جماعتی کوئی عداوت نہیں ہے. تو ہم بھائی بہت پریشان ہوئے. میں نے کہا کہ یہ خدا تعالیٰ کی جماعت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کو نشان دکھائے گا, گھر چلتے ہیں واپس. حضور ہم تھوڑے قدم چلیں تو پتہ چلا کہ وہی آدمی جو دکانیں بند کرانے والے ہیں وہ قتل ہو گئے. 2 آدمی قتل ہو گئے. ایک آدمی کو یہاں سے گولی لگی, ادھر سے گزر گئی. تو ہم گھر چلے گئے. اگلے دن ہم خیریت پوچھنے گئے ان کی. میں نے بھائی سے کہا کہ اگر یہ خدا تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے تو ضرور ہماری دکانیں بھی کھلیں گی. اس سے خیریت معلوم کرنے گئے, کہنے لگا کہ ہم بہت شرمندہ ہیں آپ سے اور اپنی دکانیں کھول لیں. یہ جی ہم نے کھول لی. جی چوتھی دکان کھول لی تھی ہم نے. یہ بھی بھیجنی چاہیے تھی, بڑا دلچسپ واقعہ تھا ایمانوں کو, یہ لکھ کے بھیجنا چاہیے تھا. ابھی لکھ کے دیں آپ. اچھا وہاں جتنی دیر میں ڈاک آتی ہے اس وقت تک معاملہ حل ہو چکا تھا, انہوں نے کیا ضرور کر دیتے. اچھا میں ان کو ڈھونڈنے گیا ہوں تو ادھر ہی وہ قتل ہوئے ہیں, مجھے کہیں نہیں ملے وہ. کیونکہ آپ کو اس وقت دل میں درد پیدا ہوا ہے, کینٹی نے بھی آپ کو ایسا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے غیرت دکھا دی غیر معمولی طور پر. یہ تو بڑا اچھا واقعہ ہے, لکھ کے بھیجیں مجھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا اگر میں انہی کے پاس بیٹھا ہوتا, بات کرتا کہ ہماری دکانیں کھلاؤ, تو ہو سکتا ادھر ہی ہمیں بھی اس طرح گولی لگ جاتی. لیکن خدا تعالیٰ نے ہمیں پہچانا تھا, بہت خدا تعالیٰ نے نشان ہمیں دکھایا. آپ نے مجھے لکھا ہے واقعہ, آپ نے واقعہ لکھا کیوں نہیں مجھے؟ السلام علیکم. حضور آج کل پاکستان میں لفظ امی پہ بہت بحث ہو رہی ہے, اور ایک طبقہ تو یہاں تک ہے کہ جو لفظ امی کا ان پڑھ ترجمہ کرتا ہے اس کو گستاخ رسول اور مرتد اور گردن زدنی قرار دے رہا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ حضور فرمائیں کہ قرآن مجید کی روح سے ان پڑھ کے علاوہ بھی ترجمے ہیں, اس کے تشریحات ہو سکتی ہیں؟ ان پڑھ تو ایک ہے ہی واضح, تو اس کے علاوہ ہو سکتی ہیں, اور جماعت کا اس کے بارے میں کیا؟ امی کا لفظ غیر تعلیم یافتہ, جی ان پڑھ کا لفظ سے زیادہ سخت سمجھا جاتا ہو. عربی انگریزی میں زیادہ مناسب لفظ موجود ہیں اردو کی نسبت. ان ایجوکیٹڈ بھی درست نہیں, کیونکہ واز ایجوکیٹڈ. ان لیٹرڈ کا ایک لفظ ہے انگریزی میں جو زیادہ موجود ہے, اس کا مطلب ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا. تو امی کا مطلب لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو, یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جاہل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لفظ جاہل استعمال نہیں ہو سکتا, کیونکہ سب کو پڑھانے والے ہیں. اس لیے لکھنا پڑھنا نہ جاننے والا یہ ترجمہ درست ہے. کیونکہ میں ابھی اس کی تصدیق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اس حدیث سے ہوتی ہے جس سے پہلی بار دفعہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے کہا اقرا, آپ نے جواب دیا ماں آنا بقارئ, میں پڑھ نہیں سکتا.
اگر پڑھنا جانتے ہوتے تو یہ جواب نہ دیتے. امی ہی معلوم ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے درست ہے. حضور میرا دوسرا سوال کہ سود کی حرمت کے بارے میں آپ نے تقریر میں بھی فرمایا. پاکستان میں، اور مجھے یہاں کا پتہ نہیں، ایسی سکیمز ہیں بینکس نے منتھلی انکم سکیمز جاری کی ہوئی ہیں جن کو وہ انویسٹمنٹ سکیمز کہتے ہیں. سب فراڈ ہے. اسلام کے نام پر جو انہوں نے کھیل شروع کیا ہوا ہے، اسلامائزیشن اور بینکس، سب جھوٹا اور فراڈ ہے. لیکن جن احمدیوں نے اس میں انویسٹمنٹ کے نقطہ نظر سے رکھی ہوئی ہے پیسے، اور وہ اسے شرطیں فیصلہ کریں گی. ٹھیک. اس لیے جماعت احمدیہ نے اصولی طور پر اعلان کیا ہوا ہے کہ اس قسم کے مشکوک سودے جو ہیں ان میں آپ شرائط لکھ کر بھیجیں. شرائط سے پتہ چلے گا کہ سودی شرطیں ہیں یا تجارتی شرطیں ہیں. اس میں روپے کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے؟ نہیں نہ ہو سکتا. نہیں، ایسا سچ نہیں ہو سکتا. تجارت میں تو دونوں طرف کا رشتے کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کا منافع زیادہ ہو تو آپ کا نفع بھی زیادہ ہو جائے گا. جی. یہ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ بھی نہیں. تجارت کہاں سے ہوگی؟ وہ فکسڈ پروفٹ. اچھا، یہ اذان آپ نے کچھ کہنا ہے؟ آپ کے پاس میں اذان میں خیال ہے 10 بجے بجنے ہیں. سوال آپ السلام علیکم. حضور مجھ سے ایک ہائی کورٹ کے جج نے پوچھا، ریٹائرڈ نے، کہ آپ کلمے پہ اتنا زور دے رہے ہیں کہ کلمے کو ہم نہیں مٹنے دیں گے، جبکہ آپ نے کلمے کی گواہی کو یعنی اذان کو بند کر دیا ہے خود سے ہی. کلمے کی کیا گواہی ہے اذان میں کہ اقرار ہے، گواہی دی ہے کہ اللہ پر اور رسول کے وسلم پر یقین رکھتا ہوں. تو اس عام اعلان کو تو آپ نے روک دیا ہے اور صرف ڈسپلے کرنے پہ اکتفا کر رہے ہیں. تو اس ڈسپلے پہ آپ کا یہ حال ہے تو عام اعلان کریں تو پتہ نہیں کیا حال ہو جائے گا. یہ کوئی دلیل ہے ان کا؟ یہ نہیں حضور، وہ ان کے نزدیک جرم کیسے ہوا؟ صرف اتنی بحث تعلق ہے. عام اعلان کے جواب دیں خدا کو ہیں. حضور وہ ایک اچھے آدمی ہیں، مجھ سے قرآن شریف منگاتے ہیں. جی نہیں، میں دیا جواب، مگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا نہیں روکنی چاہیے تھی، کیونکہ نہیں، یہی کہا انہوں نے کہ نہیں روکنی چاہیے تھی. تو آپ نے کیونکہ کہتے ہیں آپ کے امام صاحب نے کہا ہے کہ نہ دیں، اس وقت سے بند ہو گئی، تو یہ نہیں روکنی چاہیے تھی. آپ نے کہا اسی لیے میں نے آپ سے جی جی آپ قول سدید سے کام لیں. آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس کی طرف منسوخ کرنے کی بجائے آپ سیدھے اپنی طرف سے سوال کریں. سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اذان دینے کا حکم کہیں نہیں، اور اذان کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے، عبادت کا حکم ہے. اگر اذان کے بغیر عبادت نہ ہو سکتی تو ہم کبھی بھی اذان سے باز نہ آتے. لیکن چونکہ اذان کے بغیر عبادت ہو سکتی ہے اس لیے اذان سے رک گئے وقتی طور پر. لیکن اس کے بعد اور اس کی وجہ سے اس میں حکمت تھی. وجہ یہ ہے کہ جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں قومی سطح پر تو قومی مسالے کے پیش نظر فیصلے کیے جاتے ہیں. جہاں خدا تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہو وہاں رک جاتے ہیں، جہاں گنجائش نہ رکھی ہو وہاں نہیں رکتے. چنانچہ سنیے غور سے، آمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ تکبیر سے رکے رہے جب تک حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے. تکبیر سے رکنے کا کیا حق تھا؟ اگر یہ اس قسم